السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ ڈپلومہ ان سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور آج میں اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 8 مارچ 2020 1441 ہجری 14 رجب کو شیخ کلیم الدین عمری صاحب کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک سماجی دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس اور فری قرآن ٹو نان مسلمس ہیں۔ اور ہر ٹیوزڈے راشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر شیخ کلیم الدین عمری صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ کلیم الدین عمری صاحب نے عالمیت اور فضیلت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 2004 میں فراغت حاصل کی ہیں، اور افلو یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کیے ہیں ماشاءاللہ سے 2017 میں۔ فی الحال اب آپ البدر کورسز کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں۔ جامعۃ الحرمین شرفین تراناکہ میں مہد علوم القرآن اور علوم البلاغہ کے مرید ہیں۔ اس جامعہ میں آپ عربیہ لینگویج، اصول حدیث اور بخاری شریعہ، تفسیر موضوعی اور اصول تفسیر کے فقہ پڑھاتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کلیم الدین عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کریں بعنوان حالات کا مقابلہ استقامت سے۔ شیخ کلیم الدین عمری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستہدی ونستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم نوجوان ساتھیوں اور محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج ہم یہاں الف فاؤنڈیشن میں مغرب کے بعد ایک اہم عنوان سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ موضوع ہے حالات کا مقابلہ استقامت سے۔ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں کس طرح کے حالات ہیں۔ ان حالات میں ہم تمام کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان کے ان حالات کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، ان حالات میں کیسے اپنے استقامت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حالات صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے
کہ جو ہمارے پاس جو ماحول ہے بس ہم صرف اسی کو حالات کہیں. حالات سے متعلق بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. جیسے آج کل جن حالات کا ہمیں سامنا ہے ان میں ایک خطرناک جان لیوا وائرس ہے جسے کرونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ چائنا کے ایک شہر ووہان سے یہ وائرس پھیلا اور اس شہر میں بھی اس جگہ سے اس کا تعلق ہے جس جگہ جس بازار میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جانوروں کے گوشت بیچے اور خریدے جاتے ہیں. اور وہاں سے اس خطرناک وائرس کے آغاز کا نقطہ ملتا ہے. اب پورے چائنا کو تھوڑے سے موقع میں اپنی زد میں لے کر انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا. تو ایسے حالات کا سامنا سارے انسانوں کو ہے. یہ وائرس پھیلتے پھیلتے کئی ممالک میں پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ایران میں بھی گیا اور سعودی عرب میں بھی جو ہے اس کے کچھ نشانات پائے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی یہ چیز آئی ہے. سعودیہ نے تو باقاعدہ عمرے کا جو ہے نا لوگوں کو آنے جانے کے لیے پابندی لگا دیا. تو یہ جو حالات کا سامنا ہے ہمیں بحیثیت مسلمان کیسے ہم اس کا سامنا کریں، کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں، کیسے ہم اپنی استقامت کا ثبوت پیش کریں، یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک سوال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں اور تم غمزدہ مت رہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو اس آیت میں مسلمانوں کو استقامت پر ابھارا گیا ہے. مسلمانوں کو استقامت پر رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کی فضیلت اور اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو حالات کا مقابلہ استقامت سے ہمیں کرنا چاہیے. بیماری یقیناً ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے. بیماری اگر ایک برے انسان کو آتی ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی میں عذاب ہے. بیماری اگر کسی قوم پر آتی ہے، وہ قوم برائیوں میں مبتلا تھی، وہ قوم حرام کاریوں میں مبتلا تھی، وہ قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی، وہ قوم اگر مسلمانوں کو ستایا کرتی تھی، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتی تھی، اللہ کے دین اور شریعت پر پابندیاں لگاتی تھی، تو ایسی قوم پر یا ایسے ملک پر یا ایسے افراد پر اگر کوئی خطرناک بیماری آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے جس کے چنگل میں لوگ پھنس چکے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ان کو جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ
اپنے اس حرکتوں سے باز آ جائیں اور ظلم و زیادتی سے رک جائیں. جو اللہ کا عذاب ہے بیماری کی شکل میں جو آیا ہے وہ ڈاکٹروں کے علاج سے یوں ہی ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجوع الی اللہ کریں, وہ اپنے جو جرائم ہیں اس سے توبہ کریں. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں کے توسط سے بہت سی چیزیں ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس ملک سے یہ وائرس پھیلا وہاں کا صدر, وہاں کا سربراہ, وہاں کا حکمران, اس نے باقاعدہ مسلمانوں کے سے درخواست کی, دعا کی, مسلمانوں کے پاس وہ مسجد گیا, اس نے نمازیں بھی پڑھیں, سجدے بھی کیے, کیونکہ جو بیماری لگی تھی دیکھا گیا کہ اس میں کوئی مسلمان اس کا شکار نہیں تھا, کوئی مسلمان اس کا وہاں پہ شکار نہیں بنا. دوسرے ملکوں میں چونکہ وہ پھیلنے والی بیماری ہے اس لیے پھیلتے ہوئے لگی ہے, لیکن مسلمان سبب نہیں بنے اس بیماری کے. سبب کون بنے؟ کوئی اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, حرام کھایا کرتے تھے. تو ایسی صورت میں صرف اس سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, بلکہ چائنا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا تھا, اسلام پر جو پابندی تھی, روزے رکھنے پر جو پابندی تھی, عورتوں کے پردے پہ جو پابندی تھی, وہ سے ہٹانا چاہیے, ورنہ ایک کے بعد ایک مصیبت میں یہ لوگ پھنس سکتے ہیں. تھوڑا تو کمزور ہوئے ہیں, تھوڑا تو مسلمانوں پر مہربان ہوئے ہیں, اور ایسی صورت میں ان حکومتوں کا یہ فریضہ بنتا ہے, ان لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے, اس قوم کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جس جگہ پر یہ بیماری آئی ہو وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھیں, اپنے سے ہونے والی کوتاہیوں پر نظر رکھیں, اس کی اصلاح کریں, تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. اور اگر وہاں کے لوگ اچھے ہیں, نیک ہیں, شریف ہیں, صالح ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, قوم پوری کی پوری اچھی ہے, وہاں کے لوگوں کو اگر یہ بیماری اجتماعی شکل میں لاحق ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بیماری آزمائش ہے, ان کے لیے یہ بیماری آزمائش ہے, اللہ کی طرف سے امتحان ہے, ان کے صبر کا امتحان, ان کے ایمان کا امتحان, اللہ سے ان کی تعلق کا امتحان. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان لیتا ہے, آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. کھرے کھوٹے کو نکھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے. تو اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ استقامت کا ثبوت دے کر اس بیماری میں بھی اللہ کے حق کو نہ بھولے, اللہ سے مایوس نہ ہو. تو یہ حالات کا جب ہم سامنا کریں تو اس میں استقامت یعنی بیماری میں بھی اللہ کے دین پر جمے رہنا, یہ استقامت ہے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے, قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے بہترین جل قدر پیغمبر گزرے ہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس بیماری کے جس کے ذریعے آزمایا وہ بیماری تھی, ایسی عجیب بیماری, جس بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے اس کے بعد ان کے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو اس بیماری سے متاثر نہ ہو. بے انتہا درد اور تکلیف والی, لوگ دیکھ کر کے گھن محسوس کرتے تھے, کوئی ان کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا تھا. ایسی عجیب و غریب بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے. لیکن ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے
تو ہم تمام مومنوں کے لیے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، سب کے لیے قیامت کی صبح تک ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ ہم بیماری میں کیسے استقامت کا ثبوت دیں۔ بیماری جب ہم پر انفرادی طور پر آئے یا اجتماعی طور پر آئے، دونوں صورتوں میں کیسے ہم اللہ کے دین پر جمے رہیں، اللہ سے کیسے مایوس نہ ہوں، کیسے اسی سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں، کیسے اسی سے ہم دعا کرتے رہیں۔ یہ بات ہم کو ایوب علیہ السلام کے قصے سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر! ایوب علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ جی، قال انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہتے ہیں اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر، میں بیماری کا شکار ہو چکا ہوں، بیماری مجھے آ کے لگ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار تو تو بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے، تو تو بڑا مہربان ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میری بیماری مجھ سے دور فرما، مجھے جلد سے جلد شفا نصیب فرما۔ اللہ نے کیا کیا؟ دعا سنی ایوب علیہ السلام کی، آزمایا بھی ضرور۔ آزمائش میں جب حضرت ایوب علیہ السلام نے استقامت کا ثبوت پیش کیا اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، شکوے شکایت نہیں کیے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا، صحت مند بنا دیا، بیماری دور ہو گئی۔ ہم پر بھی جو حالات آئے ہیں، بیماری کی جو زد میں، کرونا وائرس کے قہر میں پوری دنیا، پورے عالم انسانیت آج مبتلا ہو گئی ہے، اور ہندوستان میں بھی اس جراثیم کے کچھ اثرات کئی شہروں میں دیکھنے کو ملے، اور حیدرآباد میں بھی اس کے کچھ نمونے پائے گئے۔ تو ہمیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں بڑی صاف ہیں۔ کہا کہ جس علاقے میں کوئی ایسی بیماری آئے جو وبائی ہو، پھیلنے والی ہو، لوگوں کی جان لیوا ہو، ایسی صورت میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کی بیماری ہوتی تھی، طاعون اسے کہتے ہیں عربی میں۔ طاعون کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ طاعون ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے جو جان لیوا ہو اور جو لوگوں میں پھیلتی ہو، ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی ہو، اور وہ جان لیوا وائرس ہو، جان لیوا بیماری ہو، اسے طاعون کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، طاعون کا مطلب ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو جسم میں چیچک کے نام سے یا اس کے نام سے جو آتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے، بعض علماء نے کہا۔ لیکن شیخ عثیمین نے اس رائے کو ترجیح دی ہے جس رائے میں یہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ طاعون ایک بیماری کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بیماری اس سے مراد ہے جو بیماری کے انسان کی جان لیوا ہو اور وہ پھیلنے والی ہو، ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہو۔ یہ جو آج کل جو کرونا وائرس ہے، جس کی زد میں انسانیت آئی، پورے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بند ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس پچھلے چند دنوں میں جیسے یہ وائرس پھیلنے لگا اور اپنی زد میں لینے لگا، لوگ ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ جہاں تک ہندوستان کی بات ہے تو ہندوستان میں اس سے خطرناک وائرس آ کر کے اس سے کہیں زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اس کا اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوا جتنا اس کا ہو رہا ہے۔ اس کے تو اموات پورے ہندوستان میں چند ہوں گے، بلکہ موت کا تو کوئی خبر ہی نہیں ملی ہے انڈیا کے حد تک، جہاں تک میرے علم میں بات ہے۔ اب تک بہت کم اگر ہیں تو بھی 2 3 4،
افراد خالی، جہاں موتیں ہوئی ہیں وہ تو دوسری جگہ پہ ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر موت کی کوئی خبر نہیں، صرف افراد کے اندر وہ جراثیم پائے گئے تو یہ خوف طاری ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پھیلانے کے پیچھے سازش بھی ہے، اس کے پیچھے سازش بھی ہے۔ کیا ہے؟ کہ مسلمان قوم جو یہاں کی شہریت کے خلاف، شریعت کے خلاف، ہماری کیا کہتے ہیں سٹیزن شپ کے خلاف اور ہمارے مذہبی اختیارات کے خلاف حکومت جو فیصلے کر رہی تھی، اس کے مقابلے میں جو مظاہرے ہو رہے تھے، جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لوگ جگ گیدر ہو، شاہین باغ دلی نہیں بلکہ ہر جگہ پہ شاہین باغ بن رہے تھے، تو ان کو میں خوف پھیلانے کے لیے یہ سازش رچی گئی ہے، ایسا بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے، لیکن ہندوستان میں اس کو پھیلانا اتنا زیادہ، آپ دیکھیے فون لگائیے تو کرونا وائرس کا جو ہے نا اس کے اندر آپ کی ہدایت آ رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ خوف کا ماحول بن جائے۔ ایسی صورت میں کیا بیماری کے ڈر سے ہم حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے؟ کیا موت کے خوف سے کیا ہم حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا احتجاج اس لیے روکتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو کرونا وائرس لگ جائے گا، تو وہ استقامت کے راستے پر نہیں ہے۔ اگر کوئی مارتا ہے تو ہمیں زخمی ہو کر مرنے کا جب وقت آ رہا ہے تو حق مانگنے کے لیے اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں ڈٹے رہنے میں میدان میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ہمیں استقامت کا ثبوت دینا چاہیے اور استقامت کے راستے پہ ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہاں تک حالات کے مقابلے میں استقامت کا جو پہلو تھا، اس میں سے ایک بیماری بھی ہے۔ اس کے علاوہ استقامت کا جو میدان ہے وہ، جیسا کہ میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں ہمیں آگاہ رہنے کی اور اپنے آپ کو کمزور اور کمتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تذکرہ جو ہمارا ہو رہا تھا کہ اس میں مشورے کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک دو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، نوجوان اور آپ بزرگ حضرات بھی ہیں، یہ بات اپنے ساتھیوں تک بھی پہنچائیے کہ کرونا وائرس کے مقابلے میں آج بہت ساری پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ عوام کو بچانے کے لیے بہت سارے ویڈیوز، آڈیوز، آرٹیکلز وغیرہ، ڈاکٹرز، حکماء اور مختلف لوگ جو ہے نا اپنے اپنے ویڈیوز بنا کے شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہمدردی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تدابیر کرنے چاہیے؟ ان حالات کا، بیماری کے ان حالات کا کیسے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خوف زدہ نہ ہوں، اللہ سے توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ اس بیماری کے قہر سے ساری انسانیت کو، سارے ملکوں کو بچا لے جلد سے جلد انشاءاللہ، آمین۔ تو لیکن جو افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو افراد متاثر نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہترین کچھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کچھ تعلیمات ہیں، ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، داؤ مرضاکم بالصدقہ، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیجیے۔ جب بیماری آئی، خطرناک بیماری آئی، میری اپنی ذاتی زندگی میں بھی یا قومی زندگی میں بھی اگر خطرناک بیماری کا سامنا ہمیں ہو
تو جہاں ہم بہت سارے طریقے اپناتے ہیں علاج کے، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کے ذریعے سے بھی بیماری کا علاج کریں۔ کیا کریں؟ ڈاکٹر کو جتنی فیس دیتے ہیں اتنی نہیں تو کم از کم 10 20 50 100 روپیہ صدقہ کریں۔ دس 20 روپیہ صدقہ کریں، روزانہ صدقہ کریں۔ اور یہ صدقہ کس لیے ہونا چاہیے؟ جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے، نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، نہ جوانوں، نہ بزرگوں میں۔ ہم بس ڈاکٹر کو دیتے ہیں، گولیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو اپنائیں اور صدقہ کریں تو وہ غریب دل سے دعا دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن کر ہماری بیماری دور کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک نسخہ ہے۔ دوسرا، خود ہمیں جو ہے خود ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ کس سے؟ برص نامی بیماری سے، برص نامی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے، جذام نامی بیماری سے میری حفاظت فرما لے۔ اور آخر میں فرمایا وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور ہر طرح کی بیماری سے، ہر بری بیماری سے میری حفاظت فرما لے۔ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی آدمی اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، پروٹیکشن، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آنا۔ برص کسے کہتے ہیں؟ جسم پہ جو سفید سفید دھبے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جسم سفید ہو جاتا ہے، اور عجیب جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے۔ بعض لوگوں کو صرف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اس میں کھجلاہٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو خون رستا ہے، بہت تکلیف دہ اور بہت نفسیاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اس بیماری سے بچنے کی آپ نے دعا فرمائی۔ پھر جنون، پاگل پن بھی ایک خطرناک بیماری ہے، اس سے بھی آپ نے بچنے کی دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جذام۔ جذام کسے کہتے ہیں؟ کوڑی جسے ہم کہتے ہیں، کوڑی۔ کوڑی کا مطلب جس کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ عجیب، آپ دیکھیں گے ہاتھ کے پیر کے انگلیاں جھڑ جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں جذام۔ ان ساری خطرناک بیماریوں سے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعا فرمائی ہے۔ اور پھر آخر میں بڑی بہترین دعا فرمائی۔ اس کے بعد کہا قیامت کی صبح تک جتنی بیماریاں آئیں گی وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، ہر بری بیماری سے جو قیامت کی صبح تک آ سکتی ہو، بچنے کی بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ہماری خواتین سے کہ وہ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہیں۔ یہ دوسرا ہے، پہلا علاج صدقے سے، دوسرا دعاؤں کے اہتمام سے، تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ باقاعدہ ہم اہتمام کریں کلونجی کھانے کا۔ کلونجی کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ یہ کالا دانہ
ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. تو ہمارا یقین کیوں نہیں ہے کلونجی پر؟ کیوں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ کلونجی کے ذریعے سے کرونا وائرس کے علاج پر ریسرچ کریں. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، کلونجی میں ڈھونڈیں، موجود ہے. نبی نے کہا یقین کریں. اور مسلم ڈاکٹرز چاہیے کہ ہمارے جو تحقیق کرنے والے ہیں، ریسرچ اسکالرس ہیں جو میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ کلونجی پر ریسرچ کر کے اس کا فارمولا پیش کریں دنیا کو. آج وقت ہے کہ ہم میڈیکل سائنس کے ذریعے سے دنیا کو منوائیں اسلام کی طاقت کو اور نبی کی تعلیمات کو. لیکن ہمارے پاس وہ سائنس میں کام کریں، کیمیکل کے بیماریاں علاج ڈھونڈنے پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسی میں یہ ہے. ریسرچ کے لیے کچھ کلو ملنا چاہیے. جب نبی نے کہہ دیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو یقیناً ہے، یقین کامل کے ساتھ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اس میں. تو میں گزارش بھی کرتا ہوں الف فاؤنڈیشن کے اس پروگرام کے واسطے سے کہ لوگ اس پہ تحقیق کریں اور اس کا علاج نکالیں. اور پھر اسی طریقے سے ان لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے چائنا کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں، چاہے کسی اور جگہ کے ہوں، چاہے سعودیہ کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، کہ وہ کلونجی کا اہتمام کریں. کلونجی کھائیں، دن میں 3 ٹائم چوائیں، کھائیں اور پانی پی لیں. انشاءاللہ وہ وائرس مر جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ انسانوں کو مار رہے ہیں لوگ، تو کلونجی کھلا کے جو ہے ان کی جان بچائیے اور جو ہے علاج کروائیے. علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا علاج کبھی بھی آئے، لیکن اس کو اس پہ یقین کر کے تو اس کا علاج کرو. اور چاہیے کہ ہم اس کو پورے اس کے ساتھ پیش کریں دنیا کے سامنے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو شفا قرار دیا. دوسری بات یہ ہے کہ شہد کا استعمال، کلونجی کے ساتھ شہد کا استعمال. قرآن مجید میں فرمایا شہد کے بارے میں فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شہد کا بھی ہم استعمال کریں، کرونا وائرس کے علاج کے لیے کریں یا اس کے پریونشن کے لیے کریں، احتیاط کے طور پر کریں، پرہیز کے طور پر بھی کر سکتے ہیں ہم، ضروری نہیں کہ علاج ہی کے طور پر کریں. لوگ آج پرہیز کے نام پہ کیا کیا ماسک لگا کے اور احتیاط کر رہے ہیں، ہاتھ دھونے کے مشورے دے رہے ہیں، مصافحہ نہیں کرنے کے مشورے دے رہے ہیں، جی بچوں کو تک لے کے پیار کرنے کے سے منع کر رہے ہیں. بھائی یہ تمام چیزیں سے رکنے کے بجائے، اس کا ڈر خوف پھیلانے کے بجائے آپ علاج کرو نا، کلونجی کھاؤ، شہد کھاؤ، انشاءاللہ یہ بیماری سے روکیں گے. اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. یقین نہیں تو علاج نہیں، یقین موجود ہوگا تو علاج ضرور ہوگا. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا اہتمام. علاج کے طور پر سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الوقایہ ہے، سورۃ الشفا ہے. یہ پریونشن کے طور پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم جس نیت سے کریں گے وہ انشاءاللہ اس بیماری میں فائدہ دے گی. زہر میں بھی فائدہ دے گی، جادو میں بھی فائدہ دے گی، عام بیماری میں بھی فائدہ دے گی. سورہ فاتحہ کرنا چاہیے. اور بیماری آ جائے تو اس کے علاج کے طور پر بھی سورہ فاتحہ شفا کے طور پر پڑھنا چاہیے. تو ان 3 چیزوں کا اہتمام ہمیں کریں. اگر ہمارے اطراف اکناف میں سے لوگ ملیں ہم تو ہم ان پر، یہی نہیں کوئی بھی وائرس آ جائے تو یہ ہر وائرس کے لیے کام آنے والی یہ چیزیں ہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ہمیں اسے اپنائیں. تو ان حالات میں یہاں وہاں بھاگنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، استقامت کا ایک راستہ یہ ہے کہ دین پر آ جائیں اور شریعت کی باتوں کو اپناتے ہوئے اسے ہم گلے سے لگائیں اور اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملیں گی. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو اب یہ ہے کہ ہم اب آتے ہیں کہ حالات کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو ہمارے پاس ملک ہندوستان میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی شہریت سے لے کر ان کی شریعت تک خطرے میں ہے. اب مسلمان جو ہے ہندوستان کو جہاں ہم رہتے ہیں، اسے ہمارے باپ داداؤں نے جن سے ہمارا مذہبی تعلق ہے، اس الحمدللہ
اس کو اپنا وطن سمجھا، اس ملک میں آ کے آباد ہو گئے، یہیں بس گئے. الحمدللہ. اور اس ملک کو آباد کیا، بہت کچھ دیا، تہذیب دی، کلچر دیا، ان لوگوں کو جو ہے نا تعلیم دی، کھانے پینے کے سلیقے سکھائے، جینے کے سلیقے سکھائے، انسان کو انسانیت کا مقام دیا. پہلے طبقاتی سسٹم تھا، بس صرف براہمن ذات ہی اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر ساری لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. خاص طور سے جو نچلے طبقے کے جو لوگ تھے وہ بالکل زد میں آئے ہوئے تھے. ان کے جان، مال، جائیداد، عزت، آبرو کوئی جو ہے محفوظ نہیں تھی. تو الحمدللہ مسلمانوں نے سب کو ان کا مقام دیا، انسانوں کو انسانیت کا مقام دیا ہے، اور صرف سب کو ایک جیسا مقام عطا کیا. سب کو ایک نظر سے دیکھنے لگے، اور پھر یہاں کی زمین کو آباد کیا اور اس کو خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ ایک دور میں اسے سونے کا چڑیا کہا جانے لگا. وہ مسلمان دوروں میں ہی ہے. لوگ آج کل بولتے ہیں کہ سونے کی چڑیا کو مسلمان لوٹے. بھائی اس سے پہلے سونے کی چڑیا نہیں تھی. جب مسلمان آئے اور اس کو مسلمانوں نے ڈیولپ کیا اور مسلمانوں نے ترقی دی تو سونے کی چڑیا کہلوایا ایک دور میں. اتنا خوبصورت ہندوستان کو بنایا، اور بہت سی چیزیں یہاں پہ عمارتوں کی شکل میں، تعلیم گاہوں کی شکل میں، اور بہت سے نئی نئی چیزوں کی شکل میں یہاں جو ہے ہندوستان کو دیا. اس کے بعد آزاد کرانے کا جب موقع آیا تب بھی مسلمان اس میں برابر کے شریک رہے، اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا، وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اپنے خون سے اس چمن کو سینچ کر اس کے پھولوں میں رنگ بھرا ہے مسلمانوں نے. آج ان کے لیے ایسے حالات کا سامنا ہے کہ جن حالات میں اگر مسلمان استقامت کا ثبوت نہ دیں تو پھر ان کی نسل کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان حالات کا مقابلہ بھی ہمیں استقامت سے کرنا چاہیے. تو استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دینی تعلیمات پر عمل کریں. اب یہ جو مصیبت آئی ہے ہمارے پاس، جیسے بیماری کی بات میں کیا تھا، ایسے ہی بات اس مصیبت کی بھی، ایسے ہی اس مصیبت کی بات بھی ہمارے سامنے ہوگی کہ اگر یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، جب یہ آئی ہے اس وقت آن کیجیے، نہیں آن کیجیے، گرمی ہو رہی ہے. تو یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، یہ مصیبت اگر ہم نیک، صالح، نمازی، پرہیزگار، متقی، دیندار ہیں تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، واللہ یہ ہمارے لیے آزمائش نہیں، عذاب ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے ہمارے عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، ہم کو تبدیل کرنے کے لیے، ہم کو ہماری اوقات سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم لایا ہے اور یہ مصیبت ہمارے سروں پہ کھڑا کر دیا ہے. تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر دین کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صلت اللہ علیکم، کہ تم پر اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو مسلط کرتا ہے، تم پر ڈال دیتا ہے. لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، جب تم پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی
تم دوسری قوموں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے لگو گے تو اس وقت تک یہ ذلت اور رسوائی تم سے ہٹائی نہیں جائے گی جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے حالات کا؟ اس میں ہم جس دین پر ہیں اس پر استقامت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے اندر کی کوتاہیوں اور خامیوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ جو معاملات آتے ہیں، کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ یو پی میں ہو، چاہے وہ مظفر نگر میں ہو، چاہے وہ ابھی قریب میں پچھلے مہینے میں جو ہوا ہے وہ دلی میں ہو، یا اس سے پہلے 2002 میں جو گجرات میں ہوا، یہ سارے واقعات کو آپ یاد کر لیجئے۔ اس میں جو انسان نیک تھا، جو گھرانہ متقی و پرہیزگار تھا، اگر وہ جلا ہے، اگر وہ مرا ہے، تو وہ آزمائش کا شکار ہو کر اللہ کے پاس گیا ہے۔ لیکن اگر جب مصیبت آئی تھی میں گانا سن رہا تھا، جب مصیبت آئی تھی میں برائی کر رہا تھا، جب مصیبت آئی تھی میں شراب کے نشے میں تھا، جب مصیبت آئی تھی تو میں دین سے دور تھا، اللہ کی قسم یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، عذاب بن کر اس کی زندگی میں مصیبت آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، جس قوم پر یہ، جس جگہ پر، جس ایریے میں یہ حادثہ ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسی خامیاں اور خرابیاں دکھتی ہیں۔ کسی امام کو مارا گیا، یقیناً وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے صبر پر ہم جو ہے نا اس کی داد دیں گے۔ لیکن ایک انسان اگر کوتاہیوں پر، کمزوریوں پر تھا تو ایسے شخص کے لیے سنبھلنے کا یہ موقع ہے، سدھرنے کا یہ موقع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ موقع ہے۔ اگر ہم اس موقع کو ہاتھ سے گنوا دیں، ہاتھ سے جانے دیں تو پھر سدھار نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو بدلے گا۔ ہمیں اپنے دین پر استقامت کا ثبوت دینا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو ہمارے موافق فرمائے گا۔ یہ نسخہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر جم گئے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے فرض ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پر حج فرض ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، مانتے تو ہیں، فیلڈ میں استقامت کے ساتھ اس پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ دن میں 5 وقت نمازیں فرض ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کیا ہم استقامت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں؟ سوال یہ ہے، نہیں ہے۔ ہماری فجر بستر ہی پر ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، خاص کر یہ شہر حیدرآباد میں راتوں میں دیر تک جاگنے اور صبح میں دیر تک سوئے رہنے کی جو بری عادت ہے، اس عادت سے نوجوانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ صبح میں دیر تک جب آدمی سوتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے، چاق و چوبند اور چست نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں جو انسان رات میں
جلدی سوتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، چاہے وہ 3 بجے سے اٹھ جائے، چاہے 3:30 سے اٹھے، چاہے 4 بجے اٹھے، 4 بجے اٹھنا چاہیے۔ اولو العزم لوگوں کو، داعیوں کو، علماء کو، بڑے بڑے کام انجام دینے والوں کو، کاروبار میں کامیابی حاصل کر، ہر فیلڈ کا آدمی جس فیلڈ میں وہ کامیابی چاہتا ہے، حاکم حکومت کرنے والوں کو بھی چاہیے، کوئی بھی کیوں نہ رہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ صبح کم سے کم 4 بجے اٹھے۔ فجر میں تو اٹھنا ہی ہے ایک مسلمان کو، بات میں اس سے پہلے اٹھنے کی کر رہا ہوں، فجر میں تو اٹھنا ہی ہے، کوئی چارہ نہیں، لاسٹ ہے وہ فجر میں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ فضیلت کا، وہ فجر کی سنت نہ چھوٹے، یہ ہے۔ ہمارے پاس تو جماعت کا تصور نہیں ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا بیدار ہونا، ان ناشئۃ اللیل، رات میں اٹھنا، یہ اشد وطئا، یہ ہمارے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، واقوم قیلا، اور گفتگو میں بھی مضبوطی آتی ہے، ہمارے اندر پرسنالٹی میں بھی ایک مضبوطی آتی ہے، اسٹرانگنیس بولتے ہیں کیا، طاقت اپنے اندر پیدا ہوتی ہے، اور گفتگو میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ صبح اٹھنے کی برکت سے انسان کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے جسم سب ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انسان راتوں میں دیر تک سوتا ہے، دیر سے سوتا ہے اور صبح دیر تک سوئے رہتا ہے، تاخیری سے اٹھتا ہے، اس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اس کے ارادے کمزور، فیصلے وہ لے نہیں سکتا، ڈلمل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا نسخہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کا مقابلہ دین پر استقامت کے ساتھ کریں، دین پر عمل کرتے ہوئے کریں، اور ہمارے اندر جو کمزوری ہے بالخصوص، وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم صبح میں بیدار ہونے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے جو بھی یہاں موجود ہیں، بزرگ، نوجوان اور ہماری خواتین، میں درخواست کروں گا کہ وہ فجر میں اٹھنے کو صبح کی ہوا لاکھوں کی دوا کہا جاتا ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ صبح میں کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، صبح کے وقت میں اللہ نے فجر سے پہلے اور اس میں اللہ نے مغفرت رکھی ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں اٹھ کر کے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو رات کے اس وقت میں مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی بندی، ہے کوئی جوان، ہے کوئی، اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی گنہگار جو گناہ کی توبہ مجھ سے کرے میں اسے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں۔ دولت کے بٹنے کا وقت ہے اور آدمی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اٹھ کر کے عبادت کریں، اس وقت اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، اس وقت اٹھ کر کے ہم برکتیں حاصل کریں، اس وقت اٹھ کر کے ہم صحت حاصل کریں، وہ صحت کا وقت ہے۔ جتنے بھی لوگ صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں، بیماریوں سے بھگانے کے لیے صبح کی واکنگ، صبح کی ہوا لینا کتنا اہم ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے استقامت، دین پر استقامت کو اپنائیں۔ دین پر استقامت میں اللہ کی عبادت سب سے اولین، اور عبادات میں نمازوں کا اہتمام بہت اہم ہے، اور اس میں بھی فجر کی نماز کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو بہت سارے فوائد کے ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں
تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے فرشتوں کا سپورٹ ہمیں ملنا چاہیے، اور سپورٹ اس وقت ملتا ہے جب کہ ہم دین پر عمل کریں گے. تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غمزدہ مت رہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ دیندار ہے، اس کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، لیکن وہ آدمی بہت ہی پرسکون رہتا ہے. یقیناً اس کا وجود لرز گیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت پرسکون رہتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بے دین کے، بے نمازی کے زندگی میں اگر ایک چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو واویلا مچ جاتا ہے، پریشان پریشان، اس کو تذکرہ کرتا ہے، اس کو تذکرہ کرتا ہے، اس کو بولتا ہے، اس کو بولتا ہے، ادھر پریشان ادھر پریشان، حیران پریشان رہتا ہے. یہ کیا ہے کہ وہ جو اللہ کا بندہ ہے اسے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فرشتوں کی تسلی ملتی ہے، وہ مطمئن رہتا ہے، اس کے دل میں طرح کا اطمینان ہوتا ہے. تو فرشتوں کی تسلیاں اسے نصیب ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تم پر جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی کے بدلے جنت کی خوشخبری لو. جنت کی خوشخبریاں وہ حاصل کرتا ہے. کبھی تو انسانوں کی شکل میں اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس مصیبت پہ صبر کرو، اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو جنت دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو تیار کرتا ہے جو اس کو یہ الفاظ بولتے ہیں، کنتم توعدون، ایسی جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا موضوع تھا، حالات کا مقابلہ استقامت سے. تو استقامت، چاہے ہماری زندگی میں بیماری کی شکل میں کوئی پریشانی آئے وہاں پر بھی استقامت ہے، چاہے ہماری زندگی میں ہمارے وجود سے متعلق کوئی پریشانی آئے تب بھی ہمیں اس کا علاج استقامت سے ہی کرنا چاہیے. تو یہ کچھ نمونے اور کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. مجھے 45-50 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، باتیں اور بھی بہت سی ہیں، اس کے اندر بہت سارے نمونے ہیں، بہت سارے استقامت کے جو ہے قصے ہیں صحابہ کرام کے، ہم اس کو اپنے سامنے لا سکتے ہیں. ایک قصہ جنگ بدر کا ہے. جنگ بدر میں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آزمائش تھی. مسلمان تھوڑے سے، سامنے کی جو فوج تھی طاقتور، دونوں میں آپس میں ٹکراؤ کا موقع تھا. ایسے میں صحابہ کرام نے کس قدر استقامت کا نمونہ پیش فرمایا. صحابہ کرام میدان جنگ میں جم گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بالفعل بھیجا، فرشتے آئے اور صفوں میں صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور کتنی بہترین کامیابی نصیب ہوئی. 313 کے آس پاس مسلمان تھے اور 1000 کے قریب کفار کا لشکر تھا. ختم کر دیے، 70 کو مار کر ختم کر دیے، جہنم رسید کر دیے، 70 کو قید بنا لیے. اللہ کی مدد آئی. کب آئی؟ جب وہ میدان جنگ میں، لڑائی کے میدان میں استقامت کا ثبوت پیش کیے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دین پر استقامت کا نمونہ پیش کرنے کے مقابلے میں ہمیں بہت ساری چیزیں برداشت کرنا پڑے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اس کے لیے جو مثال ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہے رضی اللہ عنہ. کتنے بہترین صحابی تھے، صحیح مسلم میں ان کا قصہ درج ہے. کہتے ہیں کہ جب مکے میں مصعب بن عمیر رہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے بڑی بہترین عالی شان زندگی تھی. بڑے رئیس زادے تھے، مالدار اور مالدار کے بیٹے.
بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، بہترین لباس پہنتے تھے اور دن میں 2 مرتبہ لباس بدلتے تھے، اور 1 مرتبہ جو پہنے تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اتنے مالدار. خوشبو استعمال کرتے تھے تو جس محلے سے گزرتے بس لوگ کہتے کہ مصعب یہاں سے گزرا ہے، یہ اسی کے تر کی خوشبو ہے. اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین نوجوان تھے. لوگ ان سے ملنا پسند کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں آنا پسند کرتے تھے. عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ عورتیں ان سے ملاقات کو، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ڈھونڈتی تھیں. ایسی وہ شخصیت، یہ ان کا مقام تھا زمانے جاہلیت میں. اور بڑی ٹھاٹ کی عالی شان زندگی گزارتے تھے. جب اسلام ان تک پہنچا، ان کے سامنے زندگی کی حقیقت آئی کہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے اس کا انجام کیا ہے. تم یہ کب تک کرتے رہو گے؟ کب تک تم ایسا کرتے رہو گے؟ تو کہا کہ جب تک زندگی کے بعد سوچا انہوں نے، غور و فکر کیا انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر. تو ہوا کیا؟ جب انہوں نے غور و فکر کیا تو ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. کہا جب میرا انجام یہ ہے کہ جس خوبصورت جسم مرنے کے بعد مٹی کے حوالے ہونے والا ہے اور وہاں کیڑے مکوڑے کا غذا بننے والا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں؟ اتنے بہترین لباس جو میں پہنتا ہوں زمین کے اوپر، مجھے تو ایک سادے سے کپڑے میں لپیٹ کر قبر کے گڑھے میں ڈالا جانے والا ہے. میرا یہ انجام ہے. جب انہوں نے ان باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کیا، زندگی بدل گئی دوست. زندگی تبدیل ہو گئی. زندگی تبدیل ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو گلے سے لگا لیا. شروع میں ان کی یہی زندگی رہی. بعد میں ان پر آزمائش آئی. ماں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، تم اسلام چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کسی قیمت پہ میں نہیں چھوڑ سکتا. کہا تم سے سارے تمہارے جو ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے چھن جائے گی تم سے. کہا مجھے منظور ہے، ایک نہ ایک دن چھننا ہی ہے. موت آئے تو ساری چیزیں مجھ سے چھننے والی ہیں. اس سے پہلے اگر چھن رہی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں. ہمیشہ کے لیے جو جنت میں ملنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے عیش و آرام کے لیے میں تو دنیا کی زندگی کو قربان کرنے تیار ہوں. میں سمجھ چکا ہوں کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. میں تو تیار ہوں. جب جو ہے ان کو محروم کر دیا تو ماں نے بلیک میل کرنا چاہا. ایموشنل بلیک میل کہتے ہیں. کہا کہ اگر تم اسلام سے نہیں پھرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی. پریشان ہو گئے. ماں سے بہت محبت کرتے تھے. جا کے کہا کہ ماں ایسا کہہ رہی ہے. کہا کہ تم صبر کرو، وہ اپنی بات سے رجوع کر لے گی. پھر دیکھا کہ مصعب بن عمیر اپنی بات سے ہٹ ہی نہیں رہے. دیکھیے استقامت کا امتحان، کیسے وہ دین پر ثابت قدم رہے. پھر اس کے بعد ماں دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی. کہا اب تو میں یہیں جلتی رہوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، اور دھوپ میں بھی میں تڑپ کے تیرے آنکھوں سامنے مروں گا تو اسلام پہ نہیں، اسلام سے نہیں پھرا تو. اور ڈر گئے مصعب بن عمیر. نبی سے کہا کہ چند دن ہے وہ، بس وہ خود بخود. جب دیکھا کہ یہ مصعب اپنی بات سے رجوع ہونے والا نہیں ہے، خاموش نے کہا کھانا بھی شروع کر لیا، پینا بھی شروع کر، گھر میں رہنا شروع کر دیا. اس کو کفر پہ مرنا کہاں پسند ہوتا ہے. تو مصعب بن عمیر نے جو ہے برداشت کیا تو ماں رجوع ہو گئی، لیکن گھر سے نکال دیے، ساری فیسلٹی سے محروم کر دیے. انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا، لیکن دین سے پھرنا پسند نہیں کیا. ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں، ہمیں اس پر استقامت کا ثبوت دینا چاہیے. اللہ ہم سے توفیق عطا فرمائے. پھر جب ان کا وقت آیا مدینہ چلے گئے تو مدینے میں جنگ بدر میں وہ شریک رہے، جنگ احد میں شریک رہے. تو جنگ احد میں وہ شہید ہوئے. جنگ احد میں وہ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جسد مبارک کو آپ نے دیکھا تو وہ ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تھے. ایک ہی چادر ان کے جسم پر تھی، ایک ہی چوڑا کپڑا اس زمانے کا، ایک چادر کی شکل میں تھی.
اس میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو نہلانا نہیں جاتا ہے، کہا کہ اسی کپڑے میں ان کو کفنا دیجئے۔ جب کفنایا جا رہا تھا تو صحابہ اکرام اس کپڑے کا حجم چھوٹا ہونے کی وجہ سے سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور جب پیر کی طرف کھینچتے تھے تو سر کھلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی یہ حالت رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے کہا کہ مصعب کی زندگی کو میں جانتا ہوں، کیسا نوجوان، یہ کیسا مالدار اور کیسا دولت مند یہ لڑکا تھا، اس نے دین کی خاطر سب قربان کر دیا ہے، اور آج یہ حالت ہے کہ اس کے کفنانے کے لیے لباس نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سر ڈھانک دیجئے، پیر پہ گھاس ڈال کر دفن کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی دفن کر دیے گئے وہ۔ پھر بھی انہوں نے استقامت کا راستہ نہیں چھوڑا، اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا، دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ استقامت کی مثال ہے۔ ہم نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک اور قصہ جو حضرت خباب کا ہے، خباب بن ارت کا، وہ بھی بڑا پیارا قصہ ہے کہ ان کو چند کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو بیچ دیا، وہ خریدے گئے، غلام بنا لیے گئے، آزاد انسان غلام بنا لیا گیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اسلام سے اگر آپ پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے، یعنی گھر واپس ہی کر لو گے، تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہاری جان بھی بخش دیں گے، تمہاری زندگی بھی بخش دیں گے، تمہیں آزاد بھی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس شرط پہ ہے تو پھر میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد کئی چیزیں ہوئیں، کئی موقع دیے گئے، بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو قتل کا فیصلہ ہوا، سولی پر لٹکا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سولی پر لٹکا کر اس سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی آخری آرزو کیا ہے؟ تو کہا کہ 2 رکعت نماز ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پوچھا گیا کہ اگر تم چاہتے تو نماز لمبی کر لیتے، زندگی تمہاری لمبی ہو جاتی۔ کہا کہ ہاں، میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ تم لوگ یہ طعنہ دو گے موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں اللہ سے ملاقات میں جلدی کر لیا، نماز میں نے مختصر پڑھ لی۔ پھر ان کو جب لٹکا دیا گیا اور ان کو باندھ کر کے مارا گیا، مارتے وقت ایسا نہیں کہ ایک دم ختم کر دیے، پھانسی دے دیے، بلکہ ایک ایک تیر چلایا گیا ان پر، ایک ایک تیر چلا کر ان کی جان لی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ تو جب تیر لگ رہے تھے، تیر چلائے جا رہے تھے، تو چلانے والوں میں سے ایک شخص نے سوال کرتے ہوئے، طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ خباب، تمہارے ذہن میں فی الوقت خیال آ رہا ہوگا نا، یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں محمد کے دین پر ایمان لانے کی وجہ سے مجھے تکلیف جھیلنی پڑ رہی ہے، اگر میری جگہ پر محمد ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے دین کو اپنانے کی وجہ سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے۔ اللہ اکبر، کیا جواب تھا ان کا، کیا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے دشمن رسول، اے اللہ اس کے رسول کے دشمن، تو یہ اتنی بڑی بات سوچ لیا، میرے دل میں تو اتنا بھی خیال نہیں آ رہا ہے کہ اس ساری تکلیف کے بدلے ایک کانٹا بھی نبی کے پیر میں چوبے، ایک کانٹا چبھنے کو میں برداشت نہیں کرتا، یہ ساری تکلیف تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس طریقے کے ایمان افروز واقعے ہیں جو استقامت کی مبولتی تصویر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا، نوجوان تھے یہ، اور ان کے اندر ایمان کی گرمی تھی۔ اسی طرح خواتین کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں حضرت سمیہ کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے، اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پرانے دور میں بھی، جدید دور میں بھی ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، خلاصہ یہی ہے کہ حالات کا مقابلہ ہم استقامت سے کریں، اور استقامت کا مطلب ہے دین پر جم جانا، دین کی باتوں کو اپنانا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس میں سب کرنا چاہیے، جوان، بزرگ، مرد، خواتین، سب، اور اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے، بچوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے۔
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کے درس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا، اور اسی طریقے سے علی فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس موضوع پر کہنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے، جس طرح ہم یہاں مل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں بھی اسی طرح مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے شیخ کلیم الدین عمری صاحب جو اپنی مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر ہمارے درمیان موجود ہے۔ شیخ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمیں موضوع سے جڑے کئی سارے باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ اب ہم یہاں سوال جواب کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ 2 سوالات بھائیوں کی جانب سے اور 2 سوالات خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ سوالات کہنے سے پہلے میں چند رولز کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا، سوالات آج کی اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ تیسرا، مخرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں۔ چوتھا، اگر آپ کو جواب سے مطمئن نہ ہو تو مخرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام سعید ہے۔ یہ بچوں کو ہم کس طرح استقامت کے باتیں سکھائیں اور ان کو استقامت کے طریقے پر ذرا روشنی دلائیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے ہمارے صاحب نے پوچھا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کو کیسے ہم جو ہے استقامت سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچوں کو استقامت سکھانے کے لیے ہم کو خود نمونہ بننا چاہیے، کیونکہ بچے ہمارے نمونے کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں۔ بچے نقل کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، تو جو ہم کرتے ہیں بچے اسی کو کرنا اپنا پیشن سمجھتے ہیں، اسی کو کرنا اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں، اسی کو اپنانے میں اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے ایک بڑپنا محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اگر استقامت کا ثبوت دیں گے تو ہمارے بچے ہم سے استقامت سیکھیں گے، ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو باقاعدہ اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، مصعب بن عمیر کا قصہ، حضرت خباب کا قصہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا قصہ، اس طریقے کے قصے، چھوٹے چھوٹے قصے جو ہے ہم کو سنانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر دین پر استقامت کی اسپرٹ پیدا ہو، تو وہ انشاءاللہ استقامت کے نمونے پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ابھی قریب میں سننے کو ملا ہے، اس کی حقیقت کہاں تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اچھے مقرر نے وہ واقعہ شیئر کیا کہ پیرس کے ایک اسکول میں بہت ساری لڑکیاں پڑھا کرتی تھیں، ان میں سے ایک مسلم گھرانے کی ایک بچی بھی جاتی تھی۔ اس کی ماں نے اس بچی کو یہ سکھایا تھا کہ بھائی تم اچھے لباس پہن کر جایا کرو، اور بہترین لباس پہنا کے بھیجا کرتی تھیں، اور ہر دن اسے دین کی باتیں، اسلام کی باتیں سکھایا سمجھایا کرتی تھیں۔ وہاں پر جو دیگر اس کے ساتھیاں سہیلیاں ہوا کرتی تھیں وہ ساری کی ساری بہت چھوٹے مختصر اور سمجھے کہ بے شرمی کے لباس پہن کے آیا کرتی تھیں پیرس کے اس اسکول میں۔ تو جب یہ لڑکی جاتی ہے مکمل ڈریس میں اور اپنا اسکارف لگا کر، تو وہ جو اس کی ٹیچر ہے اسے روکتی ہے کہ ایسا مت کرو۔ پھر وہ شکایت اس کی ہیڈ میڈم کے پاس جاتی ہے، تو وہ بھی اس پر سختیاں کرتی ہے اور بہرحال وہ سرزنش کرتی ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کا وہ شکار ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈانٹنا بھی بڑی بات ہوتی۔ تو بہرحال وہ جب اس سے بار بار پوچھا گیا کہ آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو، تو اس نے کہا کہ میری ماں مجھے ایسا کہتی ہے کہ میں یہی لباس پہنوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میری امی نے مجھے سکھایا کہ میں لباس کا اہتمام کروں، میری امی بھی یہی لباس پہنتی ہے، میں بھی یہی لباس پہنتی ہوں، تو ہم کو یہی لباس اچھا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بہت زیادہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی تو وہ رونے لگ گئی۔ کہا کہ تم کیوں روتی ہو، تم کیوں؟ کہا کہ اب میں پریشان ہوں کہ میں کس کی بات مانوں، آپ کی بات مانوں یا میں اچھا میرے علاوہ کون ہے یہاں پہ جس کے خوف کا تم شکار ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں جو ہے نا پریشان ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں یا میرے اللہ کی بات مانوں، یا میرے اللہ کی بات مانوں، میں کس کی بات مانوں؟
آپ کی بات مانوں یا میرے اللہ کی بات مانوں؟ میرے اللہ کو یہ لباس پسند ہے، میں کس کی پسند کا لحاظ کروں، آپ کی یا میرے اللہ کی؟ یہ بار بار کہہ رہی تھی وہ. تو یہ جملے چھوٹی بچی کے منہ سے نکلنے والے پیارے پیارے جملے اس کی زندگی کی بدل دی. پریشان ہو گئی وہ یہ جواب سن کر کے. تو بچوں میں استقامت یہی ہے. دیکھو بیٹا، اگر کہیں حالات ایسے آ بھی جائیں تو آپ جو ہے نا اچھی طریقے سے جواب دیجئے، ادب اخلاق میں دائرے میں رہ کر، لیکن اپنے عمل سے مت ہٹیے. یہ بچوں کو جو ہے نا سکھایا جانا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس وقت جا کے بیٹھ گئیں، لیکن اس کے دل میں وہ الفاظ گھوم رہے ہیں، پریشان رہ رہی تھی وہ. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تم کو یہ باتیں سب کس نے کہا؟ میری ممی نے سکھایا. تو کہا چلو آپ کی ممی سے ہم ملتے ہیں. پھر ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اس نے دین سمجھایا. پھر یہ ہوا ایک وقت ایسا ہے کہ وہ خود اسلام قبول کر لیں، اور اسی لباس میں پھر وہ یعنی اسکول میں آ کے پڑھانے لگیں، اور اس پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ تم اب آئندہ اس لباس میں آنا ہے تو پڑھانا نہیں چاہیے. پھر اس نے بھی استقامت کا ثبوت دیا، اور اس نے کہا کہ میں حکومت سے جا کر لڑوں گی، اور میری جو آزادی ہے، جب میں کپڑا نہیں پہنتی تھی تو بھی شارٹ کپڑے پہن کر آتی تھی تو میری آزادی تھی، جب میں اپنی پسند سے فل کپڑے پہن کے آ رہا ہوں تو یہ میری آزادی ہے. میں نے اپنے بلبوتے پہ میں نے یہ اپنایا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، مجھے کیوں جو ہے نا اسکول سے نکالا جا رہا ہے؟ تو اس نے مقدمہ دائر کیا، پھر لڑ کر جیت کر پھر دوبارہ اس کی ٹیچر بنی. تو یہ استقامت کے آج کے دور میں بھی نمونے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر تعلیم یہی ہے کہ ہم ان کو سکھائیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں. تو انشاءاللہ بچے ماشاءاللہ آج بھی استقامت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. ایسے بہت سے واقعات دائیوں کے زبانی سننے میں. ابھی ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک بچے کو اصحاب اخدود کا قصہ سنایا گیا. اصحاب اخدود کا قصہ، تو جس میں ایک بچے کا یہ قصہ ہے، جو بچہ استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے نا اس زمانے کے ظالم بادشاہ کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا. تو وہ قصہ پورا سنا دیا. تو ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے نا وہ چلڈرنس ڈے تھا یا کچھ تھا، ٹیچرس ڈے تھا، کچھ تھا، بہرحال اس میں کہا گیا کہ تم اپنے اپنے جو بھی ہیں وہ شیئر کرو. تو ایک بچہ کوئی جوک بول رہا تھا، کوئی یہ بول رہا تھا، کوئی شعر بول رہا تھا، کوئی فلمی ڈائلاگ بول رہا تھا. یہ بچہ یہ پورا قصہ بولا. تو اس کا قصہ سن کر وہ کرسچن جو ہے نا وہ ٹیچر تھی، وہ رونا شروع کر دی، اور پھر اس کے اسلام لانے کا سبب بنا. تو ایسا بچوں میں بھی استقامت، بچوں کی استقامت بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو سمجھانا چاہیے. وہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. استاذ کے اوپر چھوڑ دینا اور یہ چھوڑ دینے سے حالات کا حل نہیں ہوتا ہے. استاذ صرف پڑھانا لکھانا سکھا سکتا ہے، مگر والدین بچوں کے اندر استقامت سکھا سکتے ہیں. تو والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ استقامت سکھائیں. ویسے ٹیچرس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مینجمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پہ فوکس کریں، لیکن سب سے زیادہ مسئول ذمہ دار والدین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جواب کو مل چکا ہے. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. اگر کسی مومن بندے کو کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری ہو جائے اور وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کی موت کیا شہید کہلا سکتی ہے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے، حالات سے متعلق سوال ہے کہ شہید کے تعلق سے جو باتیں ہمارے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کو ہتھیلی میں لے کر، رزق لے کر کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں آنے والی ہر سختی کو جھیل کر اپنی جان دیتا ہے، تو وہ شہید ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ شہید ہے. ان کے بارے میں ساری فضلتیں ہم کو قرآن و حدیث میں وضاحت سے ملتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث پڑھنے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ من قتل دون عرضه فهو شہید ومن قتل دون ماله فهو شہید، کہ جو کسی کی عزت پہ حملہ ہو اور وہ اپنی عزت پر حملے کا ڈیفنس کرتے ہوئے مارا جا رہا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے ماری جا رہی ہے، مارا جا رہا ہو، تو وہ بھی شہید ہے. اس کا مال چھینا جا رہا ہے، حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے
اور لڑتے ہوئے اگر یہ مارا جائے تو شہید ہے, اگر اس نے اس کو مار دیا تو جہنم رسید ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, صحیح مسلم کی بھی یہ روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا ایسا. تو اسی کے اندر بعض بیماریوں کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں وہ بھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں, شہادت کا درجہ پاتے ہیں. اس میں سے پیٹ کی بیماری ہے, اس میں سے جو ہے نا کسی چھت کی جگہ آ کے گر کے مرنے کی بیماری ہے, پانی میں ڈوب کے, نیک آدمی تھا پانی میں گیا ڈوب کے مرا وہ ہے. عورت اپنے ڈیلیوری کے وقت اس سے جو تکلیف ہوگا جو اگر ہوتی ہے تو وہ بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہوگی. تو خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر جو مرتے ہیں ان کو یعنی شہادت کا مرتبہ دیا جائے یا نہیں دیا جائے, اس میں جو احادیث میں جو باتیں مینشن ہوئی ہیں ان کے تو کنفرم کر سکتے کہ آپ وہ شہید ہیں. لیکن کرونا وائرس میں جو آدمی مر جائے اس کو جو ہے نا شہید کہا جائے گا کیا, یہ جو ہے نا محل نظر ہے. اس کو ہم شہید نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ کوئی بات آئی نہیں ہے. کیونکہ تعاون میں جو مرتے ہیں, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تعاون میں مرنے والوں کو شہید کہا ہو. اگر تعاون میں جو وبائی بیماری ہے اس میں مرنے والوں کو شہید کہا ہوتا تو ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے ان کو بھی شہید کہہ سکتے تھے. جہاں تک میرا فہم یا اس معاملے میں جو قرآن حدیث کے مطالعے کے بعد جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شہید نہ سمجھا جائے. لیکن یہی ہے کہ اگر وہ بھلائی پہ مرا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک وہ اجر کا مستحق ہے. اگر اس کی موت جو ہوئی ہے بغیر توبہ کے برائی پر ہوئی ہے تو پھر اس بیماری نے اس کو سزا کے طور پر اس کی موت لے لی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا, لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس بیماری کے بدلے سے اس کے گناہ دھل گئے ہوں گے اور اس کی مغفرت ہو گئی ہوگی اگر وہ مومن و مسلم ہے. جی, ورنہ پھر چائنا میں مرنے والے سب کو شہید بول دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, ہے نا. تو جو مسلم ہے اس کے لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اگر وہ صبر و استقامت سے ہے تب. واللہ اعلم بالصواب. تیسرا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے موضوع سے متعلق کئی سارے باتیں بتائی ہیں. کلونجی کا ذکر کیا ہے, شہد کا ذکر کیا ہے, سورہ فاتحہ کا ذکر کیا ہے. یہ سب جسمانی بیماریوں کے لیے اور روحانی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے انشاءاللہ. جہاں تک ہماری مسلم امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, جب ایک CAA-NRC کی جب بات آتی ہے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن جاتی ہے, سارے الگ الگ فرقوں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر مل جاتے ہیں. تو فرقہ پرستی کا جو وائرس جو ہے اس کو کیسے دور کیا جائے, اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. جی, بہت اچھا سوال ہے کہ فرقہ پرستی کا وائرس کیسے دور کیا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اتحاد کے ذریعے سے دور کیا جائے. کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے دور کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اختلاف نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وائرس کا جو علاج ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, شریعت کی پابندی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کو بنیاد بنا کر, دین کو بنیاد بنا کر, اسلام کو بنیاد بنا کر فرقہ پرستی کے اس وائرس کو اپنے اندر سے ختم کر دیں. جو انسان مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے, جو انسان مسلم ہے وہ میرا اسلامی دینی بھائی ہے, اس سے میں محبت رکھوں گا. اچھا, اس کے اندر جو خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, چاہے عقیدے کی ہو, چاہے عمل کی ہو, چاہے بدعات ہوں, چاہے خرافات ہوں, چاہے کسی جماعت سے متعلق ہو, کسی سے بھی منسلک ہو, وہ میرا مدعو ہے, میں اس کا داعی ہوں. رشتہ کیسا ہے؟ داعی اور مدعو کا ہے. وہ میری اصلاح کا محتاج ہے, میں اس کا مصلح ہوں. یہ تعلق ہونا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ وہ میری نفرت کا قابل ہے, میں اس سے متنفر ہوں. یہ بن گیا ہمارے پاس. وہ میری نفرت کا مستحق ہے اور میں اس سے متنفر ہوں. ایسا نہیں ہے.
بلکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ میری اصلاح کا ضرورت مند ہے اور میں اس کا مصلح ہوں، وہ میرا پیشنٹ ہے اور میں اس کا ڈاکٹر ہوں، تو اس سے ہماری ہمدردی ہونی چاہیے، اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اس کے اندر جو خامی جو خرابی ہے، جب تک اس کی وہ خامی وہ خرابی سدھر نہ جائے گی، درست نہیں ہوگی، اس وقت تک میں اس کے پیچھے محنت کرتا رہوں گا، یا تو وہ مر جائے مجھ سے پہلے یا میں مر جاؤں اس سے پہلے. رشتہ اس وقت تک ہے، نہیں ٹوٹے گا. اتنا کمزور تاگے سے ہمارا رشتہ بندھا ہوا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے، نہیں. یہ چیزیں جب اپنے اندر آئیں گی تو یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا. اس کی مصیبت میری مصیبت ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی ہے. ہاں کوتاہی ضرور ہے، کمزوری ضرور ہے، اس کی ہم اصلاح کرتے رہیں گے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں دوسرے کی اصلاح کرتے رہو. تو ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہیے، چاہے مردوں میں آپس میں ہو چاہے خواتین میں آپس میں ہو. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا یعنی فرقہ پرستی کا جو وائرس ہے اسے خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ہم ان پر غور کر سکتے ہیں. فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم. ایک انسان کو مسلم کیٹیگری میں داخل کرنے کے لیے دو سرکل سمجھیے، ٹھیک ہے، دو الگ الگ سرکل بنے ہوئے ہیں. اس میں عام انسان رہتے ہیں، اس میں کہ انسانوں کو اس میں ڈالنا ہے، تو کم سے کم کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ یا اس میں چند لوگ ہیں، ان کو ڈیفائن کرنا ہے کہ مسلم ہے کیا نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ نبی نے بڑے آسانی سے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل. 3 باتیں بتائی ہیں، 3 موٹی موٹی 3 چیزیں ہیں. اسے مسلم سمجھیں گے ہم، فرقہ پرستی کو یہیں دفن کر دیں گے. جس کے اندر 3 چیزیں ہیں وہ مسلم ہے. حدیث میں ہے. کون؟ جو ہماری نماز پڑھے. اب کون نماز نہیں پڑھتا؟ نماز چھوڑنا الگ ہے، نماز نہیں پڑھنے میں، نماز چھوڑنا ایک الگ بات ہے. نماز نہیں پڑھنا مطلب میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کا انکار کرنا. کون مسلم ہے جو ایسا کہتا ہے؟ نہیں، نماز پڑھتے ہیں. چھوڑنا تو کمزوری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے. تو جو ہماری نماز پڑھے. اچھا، نماز پڑھتے وقت قبلہ کدھر ہے ہمارا؟ اس طرف رخ نہیں کرے، کسی اور طرف رخ کرے تو بھی وہ مسلم نہیں ہوگا. نماز پڑھے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے وہ مسلم ہے. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ کھائے. یہ دیکھیے، ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلم ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کے دائرے میں آتی ہیں. وہ مسلمان، اس کو ہم ایٹ لیسٹ مسلم کیٹیگری میں رکھیں گے. اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کریں گے، مسلمانوں کا سا بیہیویئر کریں گے اس کے ساتھ. اب جو بھی خرامیاں اس کے بعد اس کے اندر اصلاح کریں گے، اس سے تعلق رکھتے ہوئے ہم اس کی اصلاح، چاہے مرد میں ہو، عورت میں ہو، جوان میں ہو، بزرگ میں ہو، بس ہم اس کی اصلاح کریں گے. تو اس سے ہمارا تعلق کون سا ہے؟ داعی مدعو کا ہے اور صالح اور مصلح کا ہے. ہم مصلح ہیں اس کے، وہ ہماری اصلاح کا ضرورت مند ہے. اس طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو فتنہ فرقہ پرستی کا جو وائرس ہے، ہم جو جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، گروپوں میں جو بٹ گئے ہیں، اس میں یہ تو ختم نہیں ہوں گی. لیکن اگر ہم اس کی اصلاح کر لیں ہر آدمی اپنی جگہ پر، تو انشاءاللہ ایک اچھا رشتہ ہمارے درمیان بن جائے گا. تو ہم ایک دوسرے کو کہیں گے کہ وہ ہمارا سلفی بھائی ہے، وہ ہمارا حنفی بھائی ہے، وہ ہمارا تبلیغی بھائی ہے، وہ ہمارا سنی بھائی ہے، وہ ہمارا یہ بھائی. آج تو ہم جو ہے نا NRC کا ماتا تو بھارتی بھائی بولنے لگے. ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، سارے مسلم بھائی بھائی، ہاں سارے انسان بھائی بھائی. تو کیا انسانوں میں، مسلمانوں میں جو جماعت ہیں وہ بھائی نہیں بنیں گے؟ اور بنیں گے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام نے بھی یہ کہا. انبیاء کرام جب دوسرے قوموں کو جو کہا کرتے تھے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے فرمایا کہ مدین کی طرف ہم نے نبی بنا کے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. تو قوم اور نبی کے درمیان رشتہ کیا بتا رہا ہے اسلام؟ کیا بتا رہا؟ بھائی کا رشتہ بتا رہا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
اور صالح اسلام کو بھی اخاہم کہا. اس طریقے سے اخوت کا رشتہ بیان کیا. تو ہم آپس میں کیا ہیں دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو بھائی سمجھ کر رہیں. تو یہ جو کیا کہتے ہیں فرقہ پرستی کا جو وائرس ہے انشاءاللہ اخوت کے علاج سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب مکمل مل چکا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. زمزم کا پانی کیا ہم کورونا وائرس میں مبتلا لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے کہ زمزم کا پانی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس بیماری کے علاج کے لیے ہے جس کی نیت سے وہ پیا جائے. جس مقصد سے زمزم کا پانی پیا جائے گا انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا. اگر کسی کو کرونا وائرس لگا ہے اور وہ اتفاق سے حرمین میں موجود ہے تو وہ جی بھر کے اگر کیا کہتے ہیں زمزم کا پانی پیے گا اور اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں شفا دے گا. یہ ہمارا یقین ہے. تو انشاءاللہ کرونا وائرس کا علاج زمزم کے پانی سے بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی ذات پر یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں. تو انشاءاللہ کرونا وائرس کا علاج زمزم کے پانی سے، محض زمزم کے پانی سے بھی کیا جانا ممکن ہے. جی.